أما بعد قال الله تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگو، انسان ہے، مخلوق ہے، ناپائیدار ہے، حقیر ہے، انتہائی کمزور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اور اپنی خاص مہربانیوں کے نتیجے میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کے سروں پہ کرامت کا تاج رکھا، اس کو ہم نے مکرم بنایا، ہم نے اسے محترم بنایا، ہم نے اسے معزز بنایا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کی پیدائش سے پہلے جو سب سے اشرف اور سب سے بزرگ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مقرب مخلوق فرشتوں کی مخلوق تھی، ملائکہ کی مخلوق تھی، ان فرشتوں سے انسانوں کو سجدہ بھی کروایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور آگے فرمایا اسجدوا لآدم، اور آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت اور حسین سانچے میں پیدا کیا ہے، سب سے حسین اور وجیح شکل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ عقل دیا، وہ فہم دی، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، اور وہ فراست عطا فرمائی۔ تمام مخلوق میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ویسا فہم دیا، نہ ویسی صلاحیتیں دیں، نہ ویسی فکر دیا، نہ ویسا دماغ دیا۔ اور ان تمام فضیلتوں سے زیادہ بڑھ کر کے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو، جو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ہستیاں ہیں، وہ تمام تر ہستیاں انسانوں میں پیدا فرمائیں، اور سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الرسل، خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا فرمایا۔ انسانوں کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے چاہے آفاق میں گشت کرنے لگے، وہ چاند پہ کمندیں ڈالنے لگے، مریخ پہ کمندیں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ وہ سورج کی توانائیوں کو اپنے مٹھی میں کر لے، اپنے قبضے میں کر لے، مسخر کر لے، لیکن افلاک کے اندر گھومنے کے باوجود اور سیارات کے اوپر کمندیں ڈالنے کے باوجود لیکن انسان بہرحال کمزور ہے، اور ایک دن بہرحال انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ آ جائے، چار دانگ عالم کو وہ اپنے مٹھی میں کیوں نہ کر لے، اور ساری انسانیت کو اپنے جبر و استبداد کے پنجے میں وہ کچل کر کے کیوں نہ رکھ دے، انسانیت کو چیخنے چلانے پر مجبور کر کے کیوں نہ رکھ دے، لیکن بہرحال انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مت مرجع بس اس قول کا منتظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرر کردہ وقت آئے گا، پھر اس کے بعد
کسی کی بادشاہت اس کے کام نہ آئے گی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال آج میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت ختم ہو گئی، میری چودھراہٹ ختم ہو گئی، میری منسٹری ہوا ہو گئی اور میرا اقتدار ختم ہو گیا، میری بادشاہت کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں۔ آج قبر کے اندر اس کی آنکھوں کو سب سے پہلے کیڑے کھائیں گے، اس کے دلوں کو اس کے کیڑے چیونٹیاں کھائیں گی، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اس کے جسم کے گوشت کو کیڑے کھائیں گے، زمین کی چیونٹیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے وہ کھائیں گی، یہاں تک کہ 8-10 برس کے بعد اور 20 برس کے بعد اگر اس کی قبر کھودی جائے تو پھر سوائے چند معدود چند ہڈیوں کے اس کے جسم کا کوئی کسی حصے کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں چلے۔ اور جیسے وہ پہلے معدوم تھا اللہ تعالیٰ عدم کے اندر اسے پہنچا دے گا، جیسے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ بھی نہیں ہونے کی حالت میں پہنچا دیں۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو آج بھی اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، سور اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اور اپنے منہ سے اتنا قریب کیے ہوئے کہ ادھر حکم خداوندی آئے اور ادھر بس آواز نکل جائے، پھونک مار دی جائے اور حکم خداوندی سے 1 سیکنڈ اور سیکنڈ کا سینکڑواں حصہ بھی تاخیر نہ ہونے پائے اللہ کے حکم کی وجہ آوری میں، اس طرح سے تیار کھڑے ہوئے۔ اور پھر سارے مقبورین اور سارے مرحومین اور سارے اموات اور میتات سارے کے سارے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ادھر سور پھونکا جائے گا اور اپنی قبروں سے نکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہو کر کے ہکا بکا دیکھنے لگیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی قدرت کاملہ سے پانی کے ایک باریک قطرے کو یہ مجسم 6 فٹ کا خوبصورت حسین انسان بنا کر کے کھڑا کر دیا، ایسے ہی اس انسان کو جو زمین کا حصہ اور چورا بن چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے عدم سے وجود میں لائے گا اور پھر اپنی جناب میں کھڑا کر دے گا۔ ساری کے ساری انسانیت اولین و آخرین سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جمع ہو جائیں گے میدان محشر، اور وہاں معاملہ ایسا ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف بصف، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں موجود ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف بصف آ کر کھڑے ہو جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جیسے ہم نے تم کو آدم سے وجود میں لا کھڑا کیا تھا، آج اسی طریقے سے ہم تمہیں لے آئے نا۔ تم تو دنیا میں یہ سمجھ رہے تھے میرے دیے ہوئے مال کے اوپر اترا کر کے، میری دی ہوئی صلاحیتوں کے اوپر نازا ہو کر کے، میری دی ہوئی قوت و صلاحیت اور طاقت جسمانی کی بنیاد پہ اکڑ رہے تھے اور یوں خیال کر رہے تھے أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت میعاد مقرر نہیں کریں گے، تم سے ہم کسی بات کا حساب کتاب نہیں لیں
چچندر کی اولاد ہے، بتائیں اپنے آپ کو کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لیں گے، بس ایک دھماکے سے زمین پیدا ہو گئی اور دھماکے سے زمین فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ یا تم نے غیروں کی طریقے سے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اس دنیا کے اندر پاپ کریں گے تو اگلے جنم میں کتا چھچندر بن کر کے پیدا ہوں گے، اور اگر پن کر لیں گے تو ہم شیر بن کر کے پیدا ہوں گے، ہاتھی بن کر کے پیدا ہوں گے، اونٹ کی طریقے سے ہماری گردن یوں ہوگی، یہ سمجھ لیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب، نام اعمال جو ہم اب ہمارے کرامن کاتبین نوٹ کیے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہمارا ایکشن یہ بندہ اپنے موبائل میں یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے، ایکشن ہاتھ یوں کیا تو یوں، 10 برس کے بعد بھی آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مولانا اقبال صاحب کا ہاتھ یوں اٹھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں نا 1983 میں کپل دیو نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور کیسے اس نے باؤلنگ کیا تھا اکڑ کر کے، وہ آج بھی اسی ایکشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے فرشتے دونوں کے دونوں ریکارڈ کر رہے ہیں، ہماری تمام تر حرکات، سکنات، اقوال، افعال، اعمال، بات چیت، عمل، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ وضع الکتاب، نام اعمال کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ناہنجاروں کو دیکھیں گے، شیطان، شریر، خبیث، بدعمال، کافر، فاسق، فاجر، گناہگار، عاصی، نافرمان، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، یا اللہ اس میں تو سب کچھ ہے، اور خود اپنے ہی جی سے کہیں گے ما لہذا الکتاب، ہاں یہ کتاب، یہ نام اعمال، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہمارا عمل جو ہم نے کیا ہو اچھا یا برا کچھ بھی تو نہیں چھوڑا ہے، الا احصاہ، سب کو اس نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑنا ہے، کوئی ایک انسان بھی اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے گا، کسی کو اس دن سے رستگاری نہیں ہے، بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکے گا، اللہ کو کوئی تھکا نہیں دے سکے گا۔ بھاگو بھاگو، میدان ہے، میدان محشر قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بھاگو، جتنا بھاگو گے اتنے ہی نشانے پہ آؤ گے۔ وار سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ قدموں میں لپٹ جاؤ، قدموں میں گر جاؤ۔ میرے دوستو، یہ سب اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ تھوڑی دیر کے لیے جمعہ کے دن کچھ چٹخانا مل جائے، کھچڑی کے ساتھ کچھ دھنیا کی چٹنی اور ٹماٹر کی چٹنی اور کڑکتے ہوئے گھی کے کی بریانی، وہ اس کی لذت آفرینی کے لیے، لذت اندوزی کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، کوئی نہیں جانتا ہے ہم میں سے کس کی باری پہلے کس کی بعد میں، اور پھر تدارک کا زمانہ، تدارک کا موقع یہی دنیا ہے۔ اپنی غلطیاں جو پیچھے ہو چکی ہیں اس کا تدارک اسی زندگی میں کر سکتے ہیں، اور مر چکنے کے بعد جب ہمارے ورثہ ہمیں قبر میں ڈال آئیں گے تو پھر اس کے بعد چھٹپٹاتے رہ جائیں گے۔ تدارک کا موقع اب نہیں، تدارک کا موقع وہی تھا۔ جس طریقے سے ایگزام ہال میں آپ نے کاپی لکھ دیا اور کاپی جمع کر دیا، اب گھر آ کر کے جب کتاب سے ملا رہے ہیں تو سر پکڑ لے رہے ہیں اب کیا ہوگا۔ اب تدارک کا موقع نہیں، تدارک کا موقع ایگزام ہال تھا، وہاں سے نکل کر کے چلے آنے کے بعد تدارک کا موقع نہیں۔ میرے دوستو،
اس دن کی بھی کچھ تیاری کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔